السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان توحید باری تعالی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین کو، فرش اور آسمان کو بغیر ستون کے چھت بنایا۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سید اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اس میں کوئی شک نہیں کہ عظیم سوچ ہی پوشیدہ پردوں کو چاک کر دیتی ہے، پھر یہی سوچ قلموں اور پینسلوں کے ذریعے صفحات پر اتاری جاتی ہے اور اسی میں ساری زندگی فنا ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون ہے توحید باری تعالیٰ کا، وہی باری تعالیٰ جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں۔ وہ اپنے خاص فضل سے جسے چاہے بلندی عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہے اپنے عدل و انصاف کے ساتھ نیچے گرا دیتا ہے، جسے چاہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہے ذلت و خوار کر دیتا ہے۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کا معبود برحق ہے جس نے ہر چیز کو اپنے علم اور طاقت کے ساتھ گھیر رکھا ہے، بھلے ہی وہ کوئی زمین میں چلنے والا جاندار ہو یا فضا میں اڑنے والا پرندہ۔ کوئی پتا اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا، زمین میں کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ تو داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی نکل سکتی ہے۔ جو بھی آسمان سے آتا ہے یا آسمان کی طرف جاتا ہے، سب اسی کے علم میں ہے، بھلے وہ ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو جو خشکی یا تری میں چھپا دیا جائے۔ وہ دانہ پھل دے گا یا خشک ہو جائے گا، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس نے اپنی بادشاہت اور قدرت کی وجہ سے سب چیزوں کو گھیر رکھا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یہی ہے تمہارا رب، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور اس نے جتنی بھی مخلوق کو بنایا اس کا مقصد اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں تھا، بلکہ اس نے تمام مخلوق کو وجود اس لیے بخشا کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، کیونکہ وہ تمام عیوب سے پاک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور اپنے چہروں کو، اپنے مقاصد کو اور اپنے اعمال کو صرف اللہ کی طرف پھیر لیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اے امت اسلام، سب سے بڑا مقصد، سب سے اہم مطلوب اور تمام رسولوں کی دعوت کا لب لباب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت میں یکتائی ثابت کرنا تھی، کیونکہ یہی وہ معاملہ ہے جو اس کائنات اور زندگی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہی قرآن کا پوشیدہ راز اور اس کی اساس اور بنیاد ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس پر آسمان اور زمین ٹکے ہوئے ہیں۔ اگر توحید نہ ہوتی تو روز قیامت ترازو نہ لگایا جاتا، جنت و جہنم نہ بنائی جاتی، اور نہ ہی رسولوں کو کتابیں دی جاتی اور نہ ہی انبیاء کو بھیجا جاتا۔ اے اللہ کے بندو، توحید اللہ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا حق ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی تمام رسولوں کی دعوت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث کیا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ تمام رسولوں میں عظیم، انبیاء کے سردار اور دعوت کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی دعوت کی ابتدا ہی توحید سے کی اور شرک کے نقصانات، انواع اور وسائل ذکر کرتے ہوئے مکہ اور مدینہ میں 23 سال بسر کیے۔ آپ کبھی تھکے نہیں، جھکے نہیں، کوئی پیشکش قبول نہیں کی، بلکہ انہوں نے توحید کو اپنے خطبات، مجالس اور مواعظ کا موضوع بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب بھی دعوت دیتے تھے تو سب سے پہلے کلمہ توحید ہی بلند کرتے تھے۔
آپ کہتے لا الہ الا اللہ۔ اسی کلمے کی گونج مکہ کے در و دیوار میں پیوست ہو گئی۔ یہی کلمہ قوم کی محفلوں میں سنایا گیا۔ یہی وہ کلمہ تھا جسے حج پر آئے قبائل کے وفود کو بطور تحفہ پیش کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ جب یہی کلمہ قریش کے سرداروں تک پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارے لیے صرف ایک الہ مقرر کرتے ہو؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اے مسلمانوں، مسند اور صحیحین میں ایک حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور انہیں ایک عظیم وصیت فرمائی، جو وصیت ہر داعی اور مصلح کو یاد رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وصیت فرمائی جس پر اسلام کی بقیہ دعوت کا انحصار ہے، اور وہ وصیت توحید کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تمہارے پاس اہل کتاب آئیں گے تو انہیں سب سے پہلے دعوت توحید دینا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جب تم ان کے پاس پہنچو تو انہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی دعوت دینا۔ مسند احمد اور سنن ابو داود میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اس دنیا سے رخصت ہوتے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، توحید ہی اسلام کی ابتدا اور انتہا ہے۔ یہ پہلی اور آخری دعوت ہے۔ سارے کا سارا قرآن شروع سے آخر تک توحید کی دعوت سے سیر ہے، اور یہ قرآن عقلوں اور دلوں میں توحید اور اس کے معانی کو اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ قرآن جہاں پر مختلف احکام، تشریع، اخلاق و آداب، مروت ذکر سکھلاتا ہے، وہیں پر اہل توحید کے فضائل کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جو شرک کرتا ہے، قرآن ایسے لوگوں کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسانی کی طرف وہ آخری عہد نامہ ہے جو توحید کے تمام حقوق و واجبات اور اس کے نواقضات پر روشنی ڈالتا ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، ہمیں کوئی شک و شبہ اور تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ توحید ہی سارے قرآن کا لب لباب ہے اور ایمان کا بنیادی جز ہے، جیسا کہ اس کی تفسیر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اے مسلمانوں، توحید جس کی طرف تمام رسل بلاتے رہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں اکیلا جاننا اور اس کے ساتھ اور اس کی طرف یکسو ہو کر عبادت کرنا، اور اس کے ناموں اور صفاتوں اور اعمال میں یکتا جاننا، اور اسی کی طرف اپنی روح اور دلوں سے متوجہ ہونا، اور باقی تمام کائنات سے تعلق توڑ لینا، یعنی شرک نہ کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اور ہر وہ عبادت جو صرف اسی کے لیے کی جاتی ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کریں، جیسے خوف، امید، طمع، رزق کا حصول۔ کائنات کا مدبر تو وہ ذات اور ہستی ہے جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، جس سے کوئی چیز مانے نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ سوال کرو تو اکیلے اللہ سے کرو، جب بھی مدد طلب کرو تو صرف اسی سے، جب توکل کرو تو صرف اسی پر۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ کھائیں۔ جسے وہ عطا کر دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، جس سے وہ راضی یا ناراض ہو جائے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اے مسلمانوں، توحید نام ہے اللہ کی بات تسلیم کرنے کا، یعنی ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جس سے اس کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، یا شبہ جنم لیتا ہے، یا تقدیر پر اعتراض اٹھتا ہے۔ آپ کا دل ہمیشہ سچائی کے ساتھ توحید پر ڈٹا رہنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، توحید اور صحیح عقیدہ ہی نجات کی کشتی ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا گویا وہ شرک کے اندھیروں سے بچ گیا، بلکہ وہ بتوں کی پوجا،
الحاد کی نحوست اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے اسباب سے بھی بچ گیا۔ یاد رکھیں دل اس وقت سخت ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو رب، معبود، مدبر اور حکیم نہ مانا جائے۔ یہ ایسا ہی ایمان افروز خطاب آل فرعون سے کیا گیا تھا جس میں بہت ساری عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ قرآن کا ارشاد گرامی ہے، اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور ہی نہیں، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، توحید ہی انسانوں کی فطرت میں شامل ہے، جیسا کہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک لوگ توحید پر رہے، پھر شیطان نے لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیا، لوگوں کی عقلوں کو فاسد کر دیا اور انہیں اس عہد سے نکال دیا جس کا ان سے عہد لیا گیا تھا۔ پھر لوگ ستاروں، جنات و شیاطین، قبروں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ پھر لوگوں میں شرک، الحاد، خرافات، گمراہی اور بدعتی افکار جنم لینے لگے۔ پھر اس دنیا میں کئی آراء، نظریات، فلسفے ظہور پذیر ہوئے۔ پھر لوگوں کو توحید کی دعوت بری لگنے لگی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اپنی ساری زندگی توحید کے اوپر ہی گزار دینا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا، اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے باعث شرف بنا اور اس کے معانی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب